السلام علیکم جی، صبح خیر، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ لندن یہاں تو گہما گہمی ہے جی، دنیا بھر کے لیڈرز، ہیڈ آف اسٹیٹس، پرائم منسٹرز، رائلٹیز یہاں موجود ہیں. ظاہر ہے کوئین آف انگلینڈ ان کا آج تدفین ہے. تو رپورٹرز جو ہمارے دوست ہیں ان کی تو راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. ظاہر ہے کہ ایسے موقع کتنے زندگی میں ہاتھ آتے ہیں. اچھا، پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ بھی ظاہر ہے کہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور ان کی جو رپورٹرز ہیں ظاہر ہے ان کی دلچسپی یہ ہے کہ وہاں پہ کیا میٹنگز ہو رہی ہیں، پاکستان واپس جانے کا کوئی ارادہ ان کا ہے نہیں ہے تو کب ہے. میرا معاملہ یہ ہے کہ نہ تو میں نے کوئی چڑیا رکھی ہوئی ہے، نہ کوئی کتا رکھا ہوا ہے، نہ کوئی بلا رکھا ہوا ہے، نہ میرے پاس کوئی بھینس ہے، نہ کوئی میرے پاس آئی ایم ناٹ سمپلی انٹرسٹیڈ. اور نہ ہی میں کسی خبر دینے والے کو جانور کہتا ہوں، کتا کہتا ہوں، بلی کہتا ہوں، چڑیا کہتا ہوں. یہ ویسی توہین ہے بیستی. تو معاملہ یہ ہے، دیکھیے جی، کامنٹیٹر جو ہے، بطور کامنٹیٹر میں ان چیزوں پر کامنٹ کرنا یعنی زیادہ مناسب خیال کرتا ہوں جو واقعات ہو رہے ہیں، سب کے سامنے ہو رہے ہیں، جو حالات سب کے سامنے ہیں. اب اس سے پچھلے والا جو میرا ویلاگ تھا اس پہ کچھ دوستوں کو اعتراض تھا، مجھے کالز بھی کیں، اور اس کا جواب میں یعنی میرا مقصد کبھی کسی کا نہ دل خوش کرنا ہوتا ہے نہ دل دکھانا ہوتا ہے. میں تو جو محسوس کرتا ہوں دل کھول کے بیان کر دیتا ہوں. اب پی ڈی ایم سے آپ شروع کیجئے. مجھے کیوں دلچسپی نہیں ہے کہ اب ان کی پلاننگ کیا ہو رہی ہے، وطن واپسی کب ہے، کیا نہیں ہے، اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. دیکھیے، آپ مولانا فضل الرحمان سے شروع کیجئے، جن کے والد نے آئین پاکستان پہ دستخط کیے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ، سیاست کب سے وہ سیکھ رہے ہیں، اپنے بچپنے سے ظاہر ہے. اس کے بعد ان کی ایک جماعت ہے، اس میں بھی سیاسی تجربے رکھنے والے لوگ ہیں. پھر آپ آ جائیے پیپلز پارٹی کی طرف، تو وہاں تو سیاست ظاہر ہے ان کی گھٹی میں ملتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو سیاست میں ہی ایک ماحول میں پیدا ہوتا ہے اور وہیں سے سیکھنا شروع کرتا ہے. اچھا، آصف علی زرداری جو ہیں وہ ان کو بھی اب کتنے ان کی دہائیاں بیت گئی ہیں سیاست. یہاں آ جائیے پی ایم ایل این میں، تو یہاں بھی اگر آپ ان کا سیاسی تجربہ، میں بار بار سیاسی تجربے کی بات کر رہا ہوں، ان کا سیاسی تجربہ اگر آپ ملٹیپلائی کرنا شروع کریں نا، تو وہ نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، باقی پارٹی کے سینئر جتنے لیڈرز ہیں، ان کے اگر آپ تجربہ کو 40 سال سے بیٹھا ہے، کو 45 سال سے بیٹھا ہے، کو 35 سال سے بیٹھا ہے، کو 50 سال سے بیٹھا ہے، کو 28 سال سے بیٹھا ہے، کو 26 سال سے بیٹھا، ان تمام انڈیویجولز کا پوری پی ڈی ایم کی جتنے بھی تجربے کار سیاسی وہ ہیں اکابرین، ان کی آپ ذرا ملٹیپلائی کریں ایج اور ان کا تجربہ، تو یہ 1000 سال 1200 سال سے زیادہ ان کا تجربہ پاکستان کی سیاست میں بنتا ہے. ان سارے سینئر سیاستدان، یہ سینئر، اور ان کا جو تجربہ اور ان کی شعور اور ان کی فہم اور فراست اور ذہانت، وہ کوئی 1000 سال سے 1200 سال پاکستان میں، ان کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو. دوسری جانب ظاہر ہے کہ عمران خان کھڑا ہے، وہ بالکل یہ ایک لفنگوں کا، فراڈیوں کا، مداریوں کا ایک گروپ ہے، جن کے پاس نہ سبسٹنس ہے، نہ کوئی مطلب تجربہ ماضی کا ہے، اور جو ان کے پاس گورننس کا تجربہ ہے وہ تباہی کی، ایک بربادی کی داستانیں ہیں، جو معیشت سے لے کے خارجہ پالیسی سے لے کے دفاع سے لے کے لا اینڈ آرڈر سے لے کے پرائس سے لے کے اکانومی سے، یعنی ہر جگہ وہ ان کی وہ بھی سب سامنے ہے. لیکن معاف کیجیے گا، آپ ہی بتا دیجئے کہ اگر اتنے فہم اور فراست اور تجربے رکھنے والے قائدین پی ڈی ایم کے، اور ان کی مجموعی ذہانت اور مجموعی تجربے کا لبے لباب پچھلے 4 مہینوں میں 5 مہینوں میں سامنے آ گیا، ادھر سے وہ ایک ایسا آدمی جو بالکل ہی رنگ بازی ہے، لیکن اگر اس نے اور اس کے ٹولے نے ان کو چاروں شانے چت کر دیا، ان کو منہ کے بل گرا دیا، تو میں بجائے آپ بتائیے تالیاں میں کس پر بجاؤں؟ ان کے تجربے پہ جاؤں، یا وہ جو ایک لفنگوں کی پارٹی ہے ان وہ جو حاتم کے ساتھ کر گئے ہیں، یعنی کس کو داد دی جائے؟ میں بڑے افسوس سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. یعنی جو اسٹیبلشمنٹ یعنی ہم نے صرف یک طرفہ کہانیاں آج تک سنی ہے رونے دھونے والی. اسٹیبلشمنٹ نے پھانسی پہ چڑھا دیا، اسٹیبلشمنٹ نے برباد کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے جلا وطن کر دیا، زیادتی ہو گئی، یہ کہانیاں سنی. وہ پہلا آدمی آیا، اس نے اسٹیبلشمنٹ کو، اسی اسٹیبلشمنٹ کو اس نے چوک میں کھڑا کر کے گریبان سے پکڑا اور مار مار کے جوتے ایسی تباہی پھیری اس نے. قوم تماشائی ہے ظاہر. انہوں نے کہا کیا بات ہے، یہ تو دیوتا آ گیا، یہ تو بندہ ہی ہے، تو ہم نے تو کبھی یہ باتیں سنی نہیں. وہ اس کی 1000 خامیاں اور 1000 نالائکیاں، وہ دلیری اور وہ ریچ لوگوں تک جو سوشل میڈیا پہ اس کی ہے، وہ دونوں چیزیں کمبائنڈ ہوئی، لیتھل کمبینیشن، اور ڈرامے باز قوم، تماش بین نتیجہ سامنے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ مریم نواز کے حوالے سے، ہاں، جو مجھے پچھلے ویلاگ پر بہت سے دوستوں نے کالز کیے، اعتراض کیا،
میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں, ایکسپلین کیا, اعتراض کر کے ایکسپلین کیا, تو کہنے لگے کہ مریم نواز جو ہیں ان کے پاس ابھی تجربہ نہیں ہے, وہ مریم نواز میں ابھی وہ والی بات نہیں ہے, مریم نواز ابھی لوگوں کو ساتھ اسرا لے کر چل نہیں سکتی, مریم نواز کو کیسے قیادت دے دی جائے, مریم نواز ابھی ذرا نقصان کر دیں گی, ابھی ذرا انہیں اس کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت ہے, وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ کہ ان کے خلاف ایک طرح کی وضاحت یہ دینے کی کہ مریم نواز کو اس لیے کچھ نہیں دیا جا رہا, ابھی ان کو اس لیے سامنے نہیں لایا جا رہا کیونکہ وہ ابھی یعنی وہ نہیں چل سکتی. یہ مسلم لیگ کے سینئر لوگوں کی وضاحتیں ہیں جو وہ مجھے مطلب ہے اپنے طور پر دوستی میں بیان کر رہے تھے. تو اب میں آپ ہی کے سامنے ایک سوال رکھ دیتا ہوں. یہ کوئی چڑیا کتے بلے کی خبر نہیں ہے, یہ جلسوں میں باتیں کی ہوئی ریکارڈ کی باتیں ہیں جو ہر کسی کے علم میں. آپ مجھے بتائیے کیا مریم نواز ریکارڈ پر موجود نہیں ہیں کہ ہمیں عمران خان کی ان حماقتوں غلاظتوں کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے؟ کیا جلسوں میں انہوں نے یہ نہیں کہا؟ کیا مریم نواز نے جلسوں میں یہ اعلان نہیں کیے کہ الیکشنز ہونے چاہیے؟ ہمیں یہ جو جعلی نعرے لگا رہے ہیں ریاست بچاؤ ریاست بچاؤ, یہ مروا دیں گے ہمیں. اب بتائیے آج کے دن کھڑے ہو کے مریم نواز ٹھیک کہہ رہی تھی یا یہ تجربہ 1000 سال 1200 سال کا پی ڈی ایم کا تجربہ یہ ٹھیک کون ثابت ہوا ہے؟ ٹھیک کون ثابت ہوا ہے؟ آج مریم نواز تاریخ کی عدالت میں, سیاست کی عدالت میں سرخرو کھڑی ہے. آج اس کی ایک ایک بات ٹھیک ثابت ہوئی ہے, درست ثابت ہوئی ہے. جتنے خدشات مریم نواز کے تھے پبلکلی جس کا انہوں نے اظہار کیا ایک بات بالکل ویسے ہی ہوئی, بالکل وہی ہوا. اب بتائیے یہ 1000 سال کا تجربہ جو لے کے بیٹھے ہیں باقی آصف زرداری سے لے کے اور مولانا فضل الرحمان سے لے کے شہباز شریف تک, کہاں گئے ان کے تجربے؟ کہاں گئے ان کے تجربے؟ اگر عمران خان جیسا آدمی اس طرح کا ٹولہ یہ پرفارمنس لے کر, جس کی پرفارمنس یہ ہے, اس نے چاروں شانے چت کر دیا, برباد کر دیا, تو کیسا تجربہ, کہاں کا تجربہ؟ ٹھیک تو مریم نواز ہوئی ہے, تو مریم نواز ٹھیک ثابت ہوئی ہے جو وہ کہہ رہی تھی. تو جو خاتون ٹھیک ثابت ہوئی, جس کے خدشات بالکل ٹھیک ثابت ہوئے, جو پوری پارٹی میں واحد اس وقت کراؤڈ پولر ہے, یوتھ کے ساتھ جس کا ریلیشن بنتا ہے, جس کے اندر فیوچر کوئی یعنی عمران خان کی شخصیت کا مقابلہ اس کے علاوہ کر ہی کوئی نہیں سکتا, اس ایک خاتون کے پیچھے اس کی اپنی پارٹی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اسے کارنر کیا گیا بلکہ اب وہ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کیا, وہ تو اگر آتی تو پارٹی کا بڑا نقصان ہو جاتا. انہوں نے پارٹی کا فائدہ کر دی ہے. جو بربادی ان کے اجتماعی شعور اور اجتماعی تجربے نے جو بربادی کی ہے جس طرح, اور آگے عمران خان کے لیے راستے کھول دیے ہیں. آئیے حضور, آئیے, تخت آپ کا منتظر ہے. یہ کیا ہے انہوں نے, اور کہتے یہ ہیں کہ مریم نواز پارٹی نہیں سنبھال سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ جوتے کھانے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کیا ٹھیک کیا, تو پھر اللہ ان کے حال پہ رحم کرے بھائی. اور کیونکہ عمران خان ان کو نہیں چھوڑے گا. اب اگر وہ آیا تو وہ پارل. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ ساری کی ساری جو کھیل ہے نا, غلیظ کھیل, پاور گیم مکس آف پالیٹکس, اس میں جو اصل لاس ہے لوگوں کا, اکانومی کا اور ملک کا, اس کی ایک ہلکی سی جھلک میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بزنس ریکارڈر میں چھپنے والا یہ آرٹیکل ایک ہے جو علی خضر نے لکھا ہے. سنیپ الیکشنز کین ہیلپ اریسٹ اکنامک سلائیڈ. اچھا اب یہ آرٹیکل ان سے مطلب یہ فرمائش تو بیسیکلی یہ ہے کہ فوری الیکشن ہو جائیں, اور اس طرح کی فرمائشیں کیوں ہو رہی ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ عمرانی کو واپس لانا ہے. آج آپ الیکشن کرا دیں, پی ڈی ایم جھاڑو پر جگہ. تو اس پہ اب یہ پرابلم کیا ہوا ہے؟ پرابلم اصل میں یہ ہے, یہ چھوڑیں کہ ان کی ڈیمانڈ فوری الیکشن کی ہے, یہ جو بتا رہے ہیں اس کو دیکھیں وہ کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی, یہ تو ہم چاہ رہے ہیں ڈینجرسلی سلوئنگ ڈاؤن ایٹ دس پوائنٹ, دی ایفیکٹس آف ایڈمنسٹریٹو میجرز ٹو اپلائی بریکس آن دی امپورٹس آر ایویڈنٹ. آگے وہ یہ کہتے ہیں دا فیئر آف میسو, اب تو جاب لاسز تو ہو رہی ہیں نا جو ہو چکی ہیں, آگے مزید یعنی نوکریاں کس طرح سے, جن لوگوں کی بندی بدائی نوکریاں ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے, اب وہ کیسے ان کی نوکریاں اب جائیں گی. یہ لکھا ہے کس طرح سے اکنامک سینٹرز آر ان تھرونز آف پین, انجینئرنگ سیکٹر are on the top, most of the administrative curbs on opening LCs are in chapter 84 and 85, raw material, parts, molds, machines, all are being scrutinized and have informal quotas. There is an immense squeeze in sectors like auto, mobile phone, white goods, steel and few others. There is 30 to 50, مطلب یہ آپ پڑھنے والا آرٹیکل ہے, اس میں انہوں نے بتایا کہ تباہی اکانومی کی جس طرح سے شکنجے میں بربادی ہو رہی ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر, کیا روپیہ ڈی ویلیو کیا, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بنگلہ دیش نے اپنی کرنسی ڈی ویلیو کر کے وہ فائدہ بھی وہ لے گئے ہیں, اور ہمارے ہاں دور دور تک ابھی اس وقت کوئی معاشی بحالی کے کوئی امکان نہیں ہے. تو جو بربادی اصل میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے.
ابھی رضوان رضی صاحب ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں, مہربان شفیق, بیبا آدمی ہیں, بہت پیارا آدمی ہے, آپ ان سے اتفاق کریں اختلاف کریں وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یہ کہ ابھی جس طرح ان کے گھر میں ایک نوٹس آیا, میں حیران ہوں کہ گھر گرانے کا نوٹس بھیج دیا, میاں اسلم اقبال کا نام انہوں نے لیا. خیر وہ تو خیر اللہ رحم کرے کیا ہونا. لیکن میں ان کا ایک وی لاگ سن رہا تھا جس میں وہ یہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ نواز شریف جو ہیں وہ واپس آنے کا ان کا پلاننگ ہے, اور یہ کہ پنجاب حکومت اس کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے, پنجاب حکومت پہلے آئے گی پھر نواز شریف آئیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے نظیر کس طرح آئی تھیں 86 میں لاہور, اس طرح کا کوئی استقبال ہوگا. تو میں وہ سن رہا تھا تو میں رضوان رضی صاحب سے ہی ایک سوال کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ بے نظیر بھٹو جب 86 میں آئی تھیں تو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف تھے, جو پیپلز پارٹی کی حکومت تو نہیں تھی, تو بے نظیر کو تو اس طرح کی ضرورت نہیں پڑی تھی. محمد خان جنرل جو وزیر اعظم تھے, جنرل ضیاء الحق کا اس وقت صدر تھے, تو ان کے لیے تو بالکل ایک کمپلیٹ ہاسٹائل انوائرمنٹ تھا جس میں وہ آئی تھی. تو وہ جو ایک استقبال تھا وہ ایک آرگینک یعنی استقبال تھا, اس میں حکومت کی ایڈمنسٹریشن کی کوئی لینا دینا نہیں تھا. اگر یہ پلاننگ ہے کہ پنجاب حکومت کے بغیر پنجاب حکومت پہلے لینی ہے اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, تو یہ پلاننگ کے اندر ہی اعتراف موجود ہے کہ اب اس طرح کا استقبال کی امید ہی نہیں کی جا رہی, اور اس کے لیے یعنی ضروری سمجھا جا رہا ہے کہ پہلے حکومت ہو تاکہ اس طرح کا ایک استقبال کا انوائرمنٹ بنایا جا سکے. یہ خود ہی ایک اعتراف شکست ہے کہ صرف 5-6 مہینوں میں معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے, اور کہ اب حکومت کی ضرورت ہے استقبال کرانے کے لیے. حالت یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں, میں سمجھ سے باہر ہوں کس منہ اور کس حوصلے سے وہ اپنے بھائی سے گلے ملتے ہیں کہ ان کی حکومت میں اس چیئرمین پیمرا کو ایکسٹینشن دے کے آ رہا ہے یہ شہباز شریف, جس چیئرمین پیمرا نے آج تک نواز شریف کی کوئی لائیو تقریر نہیں ہو سکتی. یعنی مریم نواز پہ جس طرح کے قبض لگے رہے ہیں سنسرشپس, اسی چیئرمین پیمرا کو شہباز شریف ایکسٹینشن دے کے, اور مریم اورنگزیب, اور کس طرح کس حوصلے سے یہ نواز شریف کو ملتے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے. اور اگر ظاہر ہے کہ یہ علامتیں ہیں صرف کہ چیئرمین پیمرا نہیں جی پیچھے کوئی اور ہے, تو وہ جو پیچھے کوئی اور ہے جس نے آج تک پابندی لگائی ہوئی ہے اس کا نام لینے کی تم ہمت نہیں کرتے, اسی تنخواہ پہ نوکری کرنے کو تم آمادہ ہو جاتے ہو. تو پھر نصرت جاوید استاد محترم ٹھیک کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان روایتی سیاستدانوں کو, وہ پی ڈی ایم میں جتنے بھی ہیں ساری جماعتیں, اگر وہ جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے اور ذلیل کرتی ہے تو ٹھیک کرتی ہے, بالکل ٹھیک کرتی ہے, کیونکہ وہ جانتی ہے, اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے ان کو ٹو دا کور کہ یہ جوتے کھا کے ڈنڈے کھا کے ان کو جو ان کے ساتھ کرو یہ اپنی اوقات میں رہ کے نوکر کی طرح کام کرنا جانتے ہیں. یہی ثابت ہوا اور تو کچھ بھی نہیں ہوا. باتیں نظریاتی, باتیں انقلابی, اعمال یہ ہیں. آج کے زمانے میں اگر میں اب یہ نوجوانوں سے یہ کہوں کہ میں یہی بات جو وی لاگ یہاں بیٹھا کرتا ہوں, اس کو میں وی سی آر ایک چیز ہوتی تھی, ویڈیو کیسٹ ریکارڈر, آج کے بچوں کو تو معلوم ہی نہیں. اگر یہی وی لاگ میں وی سی آر پہ کرنا شروع کر دوں اور وی ایچ ایس کی ایک وہ ریکارڈنگ کروں اور وی ایچ ایس کی کیسٹیں مارکیٹ میں پھینکنا شروع کر دوں, کوئی دیکھے گا؟ یہ وہ کام کر رہے ہیں. اجتماعی تجربہ اور اجتماعی فراست اور اجتماعی شعور, یہ 80 کی دہائی کی وہ ٹیکٹکس لے کر یہ آج کے زمانے پر اپلائی کرتے ہیں, منہ کی کھاتے ہیں, منہ کی کھاتے ہیں. اگلا اگر یار عمران خان جیسا بندہ جس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہی کوئی نہیں, وہ ان سب کو چت کر گیا تو سیاسی میدان میں تو ان کی تجربہ فارغ ہو گیا. اور وہ خاتون جو فیوچر کی بات کر رہی تھی, جو یہ ان کی پارٹی میں رہتے ہوئے بتا رہی تھی کہ یہ ہوگا, اس کو انہوں نے کارنر کیا اور جسٹیفیکیشن وضاحتیں دے رہے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کیا. کیوں ٹھیک کیا؟ کیونکہ اگر مریم نواز کو ہم قائد بنا دیں گے, اختیار دے دیں گے پارٹی چلانے کا یا فیصلوں کا, تو مریم نواز نقصان کر دیں گی پارٹی کا. اچھا جی, آپ نے کیا کیا ہے؟ ان سے پوچھو تم نے کیا کیا ہے. لیکن بابوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ, اب ان بابوں میں سے کسی سے پوچھنا بابے 20 سال بعد پارٹی کہاں کھڑی ہوگی, بابے کو اس سے کیا غرض ہے 20 سال بعد پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ بابا تو نہیں ہے. مطلب ہے پی ڈی ایم سے آپ مطلب کسی بھی جماعت کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں بھی ایک دن بلاول کو نہیں, وہاں پہ صورتحال ڈفرینٹ ہے. آصف زرداری وہ تو گیم ہی کوئی اور کر رہے ہیں نا, وہ تو اب انقلابی ویسے ہی چھوڑ گئے ہیں. وہ تو اب بھی اثر ہے. تو ٹھیک ہے, وہی استاد محترم نصرت جاوید کہ ٹھیک ہے. تو مجھے اس لیے اب ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ آگے جا کے اب کیا کریں گے, کیونکہ کرے گا تو جو انیشیٹو لے گا. انیشیٹو لینے کا جو ٹائم تھا ان کے پاس, قدرت نے ان کو ایسے پلیٹ میں رکھ کے چیزیں سامنے دی تھیں, یہ فریز ہو کے بیٹھے رہے. انیشیٹو وہ لے گیا, تو اب تو بیسیکلی وہ طے کرے گا بھائی
کہ کس طرح چل رہا ہے کس طرح نہیں چل رہا. یہ تو رد عمل کے لوگ ہیں اور شکست کھا چکے ہیں. چلیے جی ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہرحال ہماری تو دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے, پاکستان کے ہمسایوں کو شاد اور آباد رکھے اور دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.